السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخارج کا بیان۔ لغت میں آپس میں تقسیم کرنا۔ اصطلاح میں بعض وارث کا ترکہ میں سے کسی خاص چیز کو دوسرے وارثین کی رضامندی سے لے کر باہر نکل جانا۔ یعنی باقی ترکہ کی تقسیم میں شامل نہ ہونا۔ بعض وارث کا ترکہ میں سے کسی خاص چیز کو دوسرے وارثین کی رضامندی سے لے کر باہر نکل جانا، یعنی باقی ترکہ کی تقسیم میں شامل نہ ہونا۔ یہ ایک تعریف ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت یہ ہے کہ ترکہ میں کئی چیزیں ہیں، جیسے کہ ٹریکٹر ہے، کھیت ہے، مکان ہے، اور کوئی پلاٹ ہے، دکان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی وارث کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹریکٹر دے دو یا ٹرک دے دو، باقی مکان، دکان، کھیت، ان سب چیزوں میں مجھے مداخلت نہیں کرنی۔ آپ لوگ ان سب چیزوں کو بانٹ لو آپس میں، اور ہمیں اس بٹوارے میں شامل مت کرو۔ بس ہم ٹرک لے کے نکل جا رہے ہیں، ٹرک لے کر، ٹریکٹر لے کر ہم نکل جا رہے ہیں، باقی مکان، دکان، کھیت، کھلیان، وہ سب آپ لوگ آپس میں بانٹ لو۔ دوسرے حضرات نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ ٹرک لے لو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ اس طرح سے اگر آپس میں رضامندی ہو جا رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس معاہدے کی بنیاد پر، بلکہ مصالحت اس کو کہا گیا ہے۔ مصالحت، یہ جو تخارج کی یہ ترتیب ہے، یہ حقیقت میں مصالحت ہے۔ تو جس طرح سے وارثین جو ہے آپس میں تقسیم کرتے ہوئے کچھ کمی بیشی کر لیں، اس کی اجازت ہوتی ہے، تو ایسے ہی یہاں پر تخارج ہے کہ ترکہ میں کئی چیزیں ہیں،
ایک وارث کہہ رہا ہے ٹرک دے دو، اور باقی جو چیزیں ہیں دکان، کھیت کھلیان اور گھر پلاٹ، مجھے ان سب چیزوں کی تقسیم میں شامل مت کرو. تو سب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ بھی کیا اصل میں مصالحت ہے، اور مصالحت جو ہے کمی بیشی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اسی لیے تخارج کی اجازت ہے. اسی لیے تخارج کی اجازت ہے. تخارج بھی در حقیقت مصالحت ہے، اور مال میں مصالحت کرنا کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے، تو تخارج بھی گویا کہ جائز ہے. تو یہ ہے معاملہ تخارج کا. تو یہ گویا کہ بنیادی بات ہوئی. تخارج کا پس منظر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. تو تخارج کی اجازت ہے. گویا ترکہ میں کئی چیزیں ہیں، کسی خاص چیز کو لے لیا اور باقی ترکہ کی تقسیم میں شامل نہیں ہوئے. یہ بھی کیا ہے، ایک مصالحت ہے اور اس کی اجازت ہے. تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ ہمیں جاننا ہے. تو تخارج کا طریقہ جو ہے یہ ہے کہ جو وارث کچھ لے کر باہر نکل گیا اس کو بولتے ہیں متخارج. اس کو بھی لکھ دیتا ہوں نوٹ. جو وارث کچھ مال لے کر یا کوئی خاص چیز لے کر، جو وارث کوئی خاص چیز لے کر باہر نکل گیا، اسے متخارج کہا جاتا ہے. اسے متخارج کہا جاتا ہے. متخارج. اب جو ہے تخارج کا طریقہ بتلا رہے ہیں آج کتاب والے. طریقہ کیا ہوگا؟ کاغذ کا تقسیم میراث کا نقشہ بنانے میں متخارج کو شامل کیا جائے. اس کے بعد متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ دیا جائے. اور عدد مسئلہ کو متخارج کے اس سہام سے گھٹا دیا جائے. اور متخارج کے سہام کے
سہام کو قبر کے نشان سے، قبر کا نشان ایسا بنے، نشان سے گھیر دیا جائے۔ کاغذ پر تقسیم میراث کا نقشہ بنانے میں متخارج کو شامل کیا جائے، اس کے بعد متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ دیا جائے اور عدد مسئلہ کو متخارج کے اس سہام سے گھٹا دیا جائے اور متخارج کے سہام کو قبر کے نشان سے گھیر دیا جائے۔ اس ترتیب کے بعد یہ کہہ لیجیے عدد مسئلہ کو گھٹانے کے بعد جو بچا، جو عدد بچا، عدد مسئلہ کو گھٹانے کے بعد جو عدد بچا وہی باقی وارثین کے لیے عدد مسئلہ رہے گا۔ گویا باقی وارثین کے سہام اسی عدد مسئلہ میں چھپا ہوا ہے۔ جو عدد بچا وہی باقی وارثین کے لیے عدد مسئلہ رہے گا، گویا باقی وارثین کے سہام اسی عدد مسئلہ سے متعلق ہے، سہام اسی عدد مسئلہ سے متعلق ہے۔ اس کو گروپ میں ڈال دیجیے۔ کاغذ پر تقسیم میراث کا نقشہ بنانے میں متخارج کو شامل کیا جائے، اس کے بعد متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ دیا جائے اور عدد مسئلہ کو متخارج کے اس سہام سے گھٹا دیا جائے اور متخارج کے سہام کو قبر کے نشان سے گھیر دیا جائے۔ قبر کا نشان ایسا ہوگا۔ عدد مسئلہ کو گھٹانے کے بعد جو عدد بچا وہی باقی وارثین کے لیے عدد مسئلہ رہے گا، گویا باقی وارثین کے سہام اسی عدد مسئلہ سے متعلق ہے، اسی باقی بڑھا دیجیے، اسی باقی عدد مسئلہ سے متعلق ہے۔ تو یہ بات برابر ہو گئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی نقشے میں بات آ جائے گی اور مثال میں بات بھی آئے گی، تو اس کی بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کو آپ پہلے گروپ میں ڈال دیجئے تو میں مثال سے اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے تھوڑی تفصیل سے لکھ دیا ہے، ورنہ تو اس کا شارٹ کوٹ بھی ہے، تو شارٹ کوٹ جملہ بھی بتلاتا ہوں۔ پہلے اس کو گروپ میں ڈال دیجئے۔ یہاں پر ایک چھوٹی ہے، جو وارث کوئی خاص چیز لے کر باہر نکل گیا اسے متخارج کہا جاتا ہے۔ یہ گروپ میں ڈال دیا، اچھی بات ہے۔ اب جس کو بھی دیکھنا ہے گروپ میں دیکھ لے۔ کتاب میں دو مثالیں دی گئی ہیں،
تو بہتر ہوگا کہ میں کتاب ہی کی مثال دے دوں. زوج، ماں اور چچا. ماں اور چچا ترکا میں جو ہے، ترکا میں مکان ہے، کھیت ہے، ترک ہے، دکان ہے. مہر ہے، مہر ہے مثلا 20 لاکھ، 10 لاکھ چلیے، 10 لاکھ مہر ہے، 10 لاکھ مثال کے طور پر. اور ان سب کی مالیت ہے مثلا 50 لاکھ. اب شوہر نے کہا کہ میں نے مہر ادا نہیں کیا ہے، تو مہر کو جو ہے ترکہ میں شامل کرنے والی بات تو اصولاً ہے. بیوی مر گئی ہے، 10 لاکھ جو ہے ترکہ میں شامل کرنا ہے. خرچے کے شامل کرنے کے بعد کچھ مجھ کو بھی لوٹ کر آئے گا، اور کچھ جو ہے آپ لوگوں کو جائے گا. وارثین میں ماں ہے، چچا بھی ہے. تو ترکہ مہر جو 10 لاکھ ہے میں ترکہ میں شامل کروں، یعنی 50، 10، 60 لاکھ. تو یہ مہر کا کچھ حصہ جو ہے حیثیت وارث مجھ کو بھی لوٹ آئے گا، وارث کی حیثیت سے. لیکن ایسا ہے کہ میں ان سب چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں. مکان، کھیت، ترک، دکان، اس میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، جس کی مالیت 50 لاکھ. بس یہ ہے کہ میں مہر رکھ لیتا ہوں. جس مہر کی ادائیگی میں نے نہیں کی ہے اور وہ ترکہ بن گیا ہے، بس میں مہر وہ رکھ لیتا ہوں اپنے پاس اور ترکہ میں اس کو شامل نہیں کرتا ہوں. تو ماں اور چچا نے کہا ٹھیک ہے، تم مہر رکھ لو، 50 لاکھ کو ہم لوگ تقسیم کر لیتے ہیں. میت جو خادم ہے، جو میت ہے، اور باقی ترکہ ہے 50، باقی ترکہ کی مالیت ہے 50 لاکھ. باقی ترکہ، باقی سے مراد مہر کے علاوہ. تو ہندا کی ماں اور ہندا کے چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہندا کے شوہر سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 10 لاکھ والا مہر رکھ لو، اور باقی جو ہے 50 لاکھ کی مالیت ہم لوگ تقسیم کر لیتے ہیں. یہ آپسی رضامندی سے بات طے ہو گئی. یہی ہے تخارج، اور یہ اصل میں کیا ہے؟ مصالحت. یہی تخارج ہے، یہی مصالحت ہے. تو اب بنائیں گے کیسے؟ 50 لاکھ کی ان چیزوں کو کیسے بانٹیں گے ماں اور چچا میں؟ تو طریقہ یہ بتلایا گیا کہ کاغذ پر نقشہ بنانے میں، کاغذ پر تقسیم میراث کا نقشہ بنانے میں متخارج کو شامل کریں. ایک بات یہ آئی تقسیم میراث میں، جب ہم کاغذ پر بنا رہے ہیں تو متخارج کو شامل کریں. تو شوہر کو شامل کر لیں. شوہر کو ابھی ہم جس طرح دیا جاتا ہے عام اصول سے ویسا ہم دیں گے. شوہر کو نصف، اور ماں کو ملتا ہے ثلث، اور چچا کو 50واں ہوتا ہے. مسئلہ بنے گا، نصف اور ثلث کا اختلاط ہو رہا ہے، مسئلہ بنے گا 6 سے. 9 اول کا نصف، 9 ثانی کا باس، 9 اول کا نصف، 9 ثانی کا باس، یعنی ثلث. مسئلہ بنا 6 سے.
اب شوہر کو اس میں مل گیا 6 کا نصف یعنی 3، ماں کو 6 کا ثلث مل گیا 2، بچ گیا 1۔ تو کاغذ پر تقسیم میراث کرتے ہوئے ہم نے متخارج شوہر کو شامل کیا، یہ متخارج۔ متخارج شوہر کو شامل کر لیا، تو جو میں نے لکھایا ہے گروپ میں موجود ہے کہ نقشے میں ہم متخارج کو شامل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا لکھا، دوسری بات کہ متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو لکھ دیجئے۔ تو شوہر کا کے سہام ہے 3، اس کو عدد مسئلہ کے بازو لکھ دیں گے۔ عدد مسئلہ 6، اس کے بازو لکھ دیں گے۔ اور پھر میں نے کیا لکھا ہے، اب اس کے بعد عدد مسئلہ کو متخارج کے سہام سے جو بازو لکھا گیا ہے گھٹا دیں۔ عدد مسئلہ کو متخارج کے سہام سے گھٹا دیں۔ تو ہم نے گھٹاؤ کا نشان ڈال دیا، یہ گھٹاؤ کا نشان۔ عدد مسئلہ 6 اور 6 سے گھٹا دیا ہم نے، متخارج کے سہام کو جو بازو رکھے تھے اس سے گھٹا دیا۔ اب بچ گیا، یہ برابر ہے 3۔ 6 میں سے 3 گھٹا دیا، بچ گیا 3۔ تو میں نے ایک بات یہ کہی، متخارج کو مسئلے میں شامل کیجئے، شامل کر لیا شوہر کو۔ دوسری بات میں نے لکھی تھی کہ متخارج کے سہام کو اٹھا کر عدد مسئلہ کے بازو رکھ دیں، رکھ دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عدد مسئلہ کے بازو کیوں رکھیں، گھٹانے کے لیے، عدد مسئلہ سے گھٹانے کے لیے، عدد مسئلہ کو گھٹانے کے لیے متخارج کے سہام سے۔ تو متخارج کے سہام 3 سے 6 کو گھٹا دیا، 3 بچا۔ اب میں نے اس کے بعد کیا بات لکھی ہے کہ متخارج کے سہام میں قبر کا نشان لگا ہے، قبر کا نشان لگ گیا۔ متخارج کے سہام کو قبر کے نشان سے گھیر دیں، گویا کہ ہم کاغذ پر ایسا کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم شوہر کو اس تقسیم میں شامل نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں یعنی کہ عملی طور پر جب ہم باقی ترکہ 50 لاکھ کو تقسیم کرنے جائیں گے تو شوہر کو شامل نہیں کریں گے۔ یہ ہم نے کاغذ پر تقسیم میراث کرتے ہوئے خالی شامل کیا۔ اب اس کے بعد میں نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ عدد مسئلہ کو متخارج کے سہام سے گھٹانے کے بعد جو بچا عدد مسئلہ، وہی عدد مسئلہ باقی وارثین کے سہام سے متعلق ہے۔ باقی وارثین ماں، باقی وارثین چچا، تو ماں کے سہام 2، چچا کا سہم 1، تو باقی وارثین یعنی ماں اور چچا، ان دونوں کے سہام کا تعلق باقی عدد مسئلہ سے ہے۔ گھٹانے کے بعد جو بچا 3، اس 3 سے متعلق ہے۔ 50 لاکھ کو، اب اس کو کر لیجیے آپ 52 لاکھ، نہیں 52 لاکھ کر دیجیے۔ باقی ترکہ یعنی مکان، کھیت، سڑک، دکان، ان سب کی مالیت ہے 51 لاکھ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ عدد مسئلہ کو 3 سے، شوہر کے سہام 3 سے گھٹانے کے بعد 3 بچا، یہی 3 عدد مسئلہ ہوگا۔ باقی جو یہ ہے 3، 6 سے 6 میں گھٹایا گیا 3 کو، جو 3 بچا، یہی 3 جو ہے عدد مسئلہ قرار پائے گا ماں اور چچا کے لیے۔
گویا 51 لاکھ کے 3 حصے کیے جائیں گے. مسئلہ نصف اور ثلث ہے نا، نصف اور ثلث جب اختلاط ہو تو مسئلہ 6 سے بنتا ہے. یعنی شوہر کو نقشہ بنانے میں شامل کر رہے ہیں اسی لیے تاکہ عدد مسئلہ وغیرہ کو اسی حساب سے عدد مسئلہ کی تعیین کی جائے. شوہر کا نصف جو ہے شامل ہے. اب گھیرا گیا کب؟ بعد میں. شوہر کا حصہ بعد میں گھیرا گیا تو نصف ابھی ہو رہا ہے. تو نصف اور ثلث جب اختلاط ہو گیا تو مسئلہ 6 سے بنے گا. آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ شوہر کو شامل کیوں کیے؟ شوہر کو کاغذ پر شامل ہی نہیں کرنا ہے. وہ ایک سوال ہو سکتا ہے تو اس کا جواب میں دوں گا بھی. لیکن جب شامل کر لیے ہیں، جیسا کہ کتاب کی ہدایت ہے اور کتاب میں طریقہ ہے کہ متخارج کو شامل کرنا ہے، جب ہم شامل کریں گے تو مسئلہ 6 سے بنے گا. شوہر کو شامل کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں تھوڑی دیر سے. اب یہاں پر ماں کے سہام 2، چچا کا سہم 1، اور عدد مسئلہ ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ 3 ہے، نہ کہ 6. گھٹانے کے بعد جو بچے وہی عدد مسئلہ ہے. باقی کے لیے گھٹانے کے بعد جو بچا وہی عدد مسئلہ ہے. وہی عدد مسئلہ ہے. باقی سہام کے لیے، ماں اور چچا کے سہام کے لیے یہی عدد مسئلہ ہے. لہذا 51 لاکھ کو 3 حصہ کریں گے. ایک حصہ میں آئے گا، الٹا لکھ دیا، تو 51 کی 2/3 34 لاکھ مل گیا. 34 لاکھ مل گیا ماں کو اور 17 لاکھ مل گیا چچا کو. تو اپنا اصول ہے، اس اصول سے اگر آپ جائیں گے کہ 2 ضرب 51، سہام اور ترکہ میں ضرب، جو اپنا اصول ہے، سہام اور ترکہ میں ضرب، تقسیم ترکہ کا اصول جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہی ہے، سہام اور ترکہ میں ضرب. تو 102 اور تقسیم 3، تو یہ ہو گیا برابر ہے 34 لاکھ. یہ 51 چونکہ لاکھ ہے، یہ ہو گیا 34 لاکھ. اور چچا کا سہم 1 ضرب 51 لاکھ برابر ہے 51 تقسیم 3، یہ برابر ہے 17. تقسیم ترکہ میں ہمیشہ وہی اصول ہے، سہام اور ترکہ میں ضرب، یعنی 2 اسٹیپ. پہلا اسٹیپ ضرب کا، سہام اور ترکہ میں، سہام 2 ترکہ 51 لاکھ، سہام اور ترکہ میں ضرب برابر 102. دوسرا اسٹیپ تقسیم، حاصل ضرب کو عدد مسئلہ سے تقسیم. عدد مسئلہ 3 ہے، 6 کو گھٹایا 3 سے تو بچ گیا 3، تو بچا ہوا عدد مسئلہ ہی اب ان دونوں کے لیے اصل عدد مسئلہ ہے. تو بہرحال تو 2 ضرب 2 سہام ضرب ترکہ، سہام ضرب ترکہ، 2 ضرب 51 برابر 102. حاصل ضرب کو تقسیم عدد مسئلہ 3 سے ہو گیا 34. تو ماں کو 34 لاکھ اور چچا کو 17 لاکھ. یہ گویا کہ تخارج کا طریقہ ہو گیا. اب آپ سوال کر سکتے تھے کہ جب شوہر اپنا یعنی مہر 10 لاکھ والا ترکہ میں شامل نہیں کیا اور اس کو لے کر باہر نکل گیا، اپنے پاس رکھ کر باہر نکل گیا، باقی مکان، کھیت، ٹرک، دکان وغیرہ میں شوہر شامل نہیں ہوا، تو سیدھے جو ہے ماں کو اور چچا کو دے دیں، ڈائریکٹ ماں اور چچا کو دے دیں. شوہر کو جو ہے نقشہ بنانے میں، تقسیم میراث کا اس نقشہ کو بنانے میں شامل ہی نہیں کریں. تو یہ ایک سوال ہو سکتا ہے.
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ شامل نہیں کریں گے شوہر کو اس نقشہ کو بنانے میں اور کاغذ پر تقسیم میراث کرنے میں شوہر کو شامل نہیں کریں گے تو معاملہ الٹا ہو جائے گا. ماں کو جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا اور چچا کو جتنا ملنا چاہیے اس سے زیادہ مل جائے گا. اب اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جو ہے شامل نہ کریں، ماں اور چچا کو شامل نہ کریں، ماں اور چچا کو خالی رکھیں، شوہر کو شامل نہ کریں. ترکہ ہے 51 لاکھ، ترکہ ہے 51 لاکھ. ماں کو سلس، چچا عصبہ، مسئلہ بنا 3 سے، اس کو مل گیا 1، اس کو مل گیا 2. اب جب آپ نے شوہر کو شامل نہیں کیا تو ماں کو سلس چچا کو عصبہ، وہی ماں کو سلس چچا کو عصبہ. لیکن اس میں ترتیب کیسے بدل گئی کہ 51 لاکھ کے 3 حصے ہوئے، 3 حصے میں سے یعنی کہ 3 حصے مطلب 17 لاکھ، 17 لاکھ، 17 لاکھ، 17 لاکھ، 3 حصے کر دیجیے ہم نے 51 لاکھ، 17 لاکھ، 17 لاکھ، 17 لاکھ. تو ماں کو مل گیا 17 لاکھ، چچا کو مل گیا 34 لاکھ. شوہر کو شامل نہ کرنے کی وجہ سے اب یہاں پر دیکھیں ترتیب بدل گئی. ماں کا وہی سلس ہے، باپ وہی عصبہ ہے. مسئلہ بنا 3 سے، تو ماں کو 1، 3 میں سے 1، چچا کو 3 میں سے 2. اب اس 51 لاکھ کو جب ہم نے بانٹا 51 لاکھ کو 3 جگہ کر دیا، 17 لاکھ، 17 لاکھ، 17 لاکھ، 17 34، 34 17 51. 51 کو ہم نے 3 حصہ کر دیا. ایک حصہ 17 لاکھ ماں کو آیا اور 34 لاکھ جو ہے یہ چچا کو چلا گیا. تو معاملہ الٹ ہو گیا، شوہر کو شامل نہ کرنے کی وجہ سے معاملہ الٹ ہو گیا. تو شوہر کو شامل کرنے سے کیا ہوگا فائدہ کہ ماں کا شیئر جو ہے، حقیقی شیئر جو ہے واضح ہو سکے. شوہر کو شامل نہ کرنے کی وجہ سے مسئلہ 3 سے بنا اور ماں کو 1 مل گیا سلس. لیکن جب ہم نے شوہر کو شامل کیا تھا تو ماں کو سلس ہی ہے، ماں کو دیکھا سلس ہی ہے لیکن شیئر 2 ہے. تو ماں کا حقیقی شیئر جو ہے اسی وقت واضح ہو سکے گا جب ہم شوہر کو شامل کریں. شوہر کو شامل نہ کرنے سے معاملہ گڑبڑا گیا. تو اس مقصد سے متخارج کو شامل کر لیتے ہیں تاکہ تو شوہر کو شامل نہ کرنے سے ماں کو نقصان ہو گیا. 51 لاکھ میں 17 لاکھ ملا اس شکل میں جب ہم نے شوہر کو شامل نہیں کیا، اور جب ہم نے شوہر کو شامل کر لیا تو ماں کو 34 لاکھ ملا. تو اصل اس کا حق 34 لاکھ ہے اور یہ اسی وقت مل سکے گا جب ہم شوہر کو شامل کریں. تو یہ ہے تخارج کے سلسلے میں بنیادی باتیں. اب میں نے کہا تھا کہ اس کا شارٹ کوٹ بھی بتلاؤں گا. تو تخارج کا طریقہ جو بورڈ پر لکھا گیا اور گروپ میں ڈال دیا گیا. جی ہاں، جی ہاں، صحیح بات. اب میں ذرا سا اس کا شارٹ کوٹ بول دیتا ہوں. جو گروپ میں ڈال دیا گیا وہ بھی ضروری ہے تفصیل سے، تاکہ کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے. لیکن جب وہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو تفصیلی بات میں کوئی بنیادی جملہ یاد رکھنا چاہیے. جیسے کہ میں نے ترکہ کی تقسیم میں ایک فارمولہ بتلا دیا، صاحب کتاب نے جو کچھ بتلایا
کہ ترکہ اور عدد مسئلہ میں نسبت دیکھو، توافق کی نسبت ہے تو ترکہ اور عدد مسئلہ کا وفق نکالو، پھر اس کے بعد سہام اور ترکہ کے وفق میں ضرب دو اور حاصل ضرب کو عدد مسئلہ کے وفق سے تقسیم کرو۔ تو میں نے ایک فارمولہ بتلا دیا کہ کوئی نسبت دیکھنے کی ضرورت نہیں، تب وفق نکالنے کی ضرورت نہیں، دخل نکالنے کی ضرورت نہیں، بس فارمولہ جو ہے یہ ہے۔ تو فارمولہ یہ ہے کہ بغیر نسبت دیکھے ہوئے ایک پہلا اسٹیپ اور دوسرا اسٹیپ، سہام اور ترکہ میں ضرب پہلا اسٹیپ، حاصل ضرب کو عدد مسئلہ سے تقسیم دوسرا اسٹیپ۔ اس فارمولے پر آپ کو جو ہے آئندہ کبھی بھی اس فارمولے پر عمل کریں گے جواب بالکل صحیح آئے گا۔ ایسے یہاں پر بھی کہ متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ کر عدد مسئلہ کو گھٹا دو۔ متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ کر عدد مسئلہ کو اس سے گھٹا دو، بس ہو گیا، یہی ایک جملہ ہے۔ متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ کر عدد مسئلہ کو اس سے گھٹا دو، اور متخارج کے ایک جملہ اور بڑھا لیں، اور متخارج کے سہام کو گھیر دو، متخارج کے سہام کو گھیر دو، متخارج کے سہام پر قبر کا نشان بنا دو، بس ہو گیا۔ اب عملی طور سے خود یعنی آپ کام مکمل ہو گیا، اب باقی باتیں خود بخود صحیح ہو گئی، باقی باتیں خود بخود صحیح ہو گئی، عمل بس اتنا ہی ہوا۔ اب آپ دیکھیں عمل کیا ہوا، اس 3 کو اٹھا کر یہاں رکھے اور عدد مسئلہ کو اس سے گھٹا دیے، یہاں نشان بنا دیے، عمل بس یہی 2 ہوا اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمیں جملہ شارٹ کٹ والا یہ یاد رکھنا ہے، متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ کر عدد مسئلہ کو اس سے گھٹا دو اور متخارج کے سہام کو گھیر دو، اتنا ہی جملہ یاد رکھنا ہے، باقی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جو ہے باقی کے لیے عدد مسئلہ یہ والا 3 ہے، اب 6 جو ہے نہیں ہے، اب 3 ہے، لہذا اس 3 میں ماں کا حصہ 2 ہے، 2 سہم، اور اس 3 میں چچا کا حصہ 1 ہے، لہذا ترکہ جو 51 لاکھ ہے اس کے 3 حصے کیے گئے، 2 حصہ ماں کو یعنی 34 لاکھ، اور 51 لاکھ کا 1 حصہ یعنی 17 لاکھ چچا کو مل گیا۔ یہ سب چیزیں خود بخود ہو جائیں گی۔ تو شارٹ کٹ جملہ یہ یاد رکھنا ہے، باب التخارج میں متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ کر عدد مسئلہ کو اس سے گھٹا دو، متخارج کے سہام کو گھیر دو، اتنی ہی بات یاد رکھنی ہے۔ تو پورا باب التخارج اسی میں ہے۔ تو یہ جملہ بھی اس تفصیل میں لکھا ہوا ہے، تو اس تفصیل میں مین جملہ یہی تھا، اس تفصیل میں مین جملہ یہی تھا، اسی کو یاد رکھنا ہے، متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ کر عدد مسئلہ کو اس سے گھٹا دو اور متخارج کا سہام گھیر دو، بس یہ عملی طور پر اتنی بات ہے۔ 51 کیسے ہوا؟ مطلب 51 ہم نے فرض کیا ہے نا کہ مکان، کھیت، ٹرک، دکان کی مالیت ماہرین نے جو لگایا ہے وہ 51 لاکھ لگایا، 2-3 ماہرین کو جمع کیے تو ریٹ لگوائے، تو مکان کا ریٹ 10 لاکھ، کھیت کا ریٹ 12 لاکھ، ٹرک کا ریٹ جو ہے 10 لاکھ، دکان کا ریٹ 14 لاکھ، سب ملا کے ہو گیا 51 لاکھ مثال کے طور پر۔ تو 51 لاکھ جو ہے یہ ماہرین نے لگایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ تقسیم عمل میں آئی۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہر کا 10 لاکھ جو ہے
शौहर ने अदा नहीं किया था, उधार था। और जब बीवी मर गई तो शौहर के जिम्मे महर क्या है, महर भी बोलते हैं दैन, महर दैन बोलते हैं। तो महर जो है वो तरका में शामिल करना चाहिए था, लेकिन वो शामिल नहीं करना चाह रहा शौहर। जब बीवी मर गई, शौहर ने महर अदा नहीं किया, तो 10 लाख महर जो है तरका में शामिल करना चाहिए था। 51 के साथ महर को शामिल करेंगे तो 61 लाख की मालियत होगी जी। तो 61 लाख की मालियत तरका की है। महर को शामिल करने के बाद बीवी के हिंदा के तरका में 10 लाख जो शौहर के जिम्मे महर है वो भी शामिल होगा, तो 61 लाख तरका हो जाएगा। तो महर जो है वो दैन है शौहर पर जो अदा नहीं किया अब तक। वो चाह रहा है कि हम तरका में शामिल न करें और महर अपने पास ही रखे रहें, तरका में शामिल न करें, तकसीम तरका में शामिल न करें महर को। तो इसलिए कहा कि महर जो है तरका में शामिल किए बगैर मैं रख लेता हूं। अब महर में माँ का हिस्सा, महर में चचा का हिस्सा जो होगा तो हमें देना नहीं है। मुतखारिज बनने का उसूल यही, आपसी रजामंदी। मुतखारिज बनने का उसूल यही है, आपसी रजामंदी से कोई वारिस कुछ लेकर निकल जाए। कोई भी बन सकता है। हाँ, जो भी पेशकश करे कि मुझे तरका की फला चीज, मसलन बागीचा मुझको दे दो। अगर महर की जगह मैं बागीचा लिख दूं, बागीचा की मालियत 10 लाख है, तो शौहर ने कहा कि बागीचा 10 लाख वाला मुझको दे दो, और मकान, खेत, ट्रक, दुकान, ये सब चीजें तुम ले लो। तुमसे मुराद माँ, आप ले लीजिए, यानी कि सास को बोल रहा है। ये शौहर जो है सास को बोल रहा है, जो कि हिंदा की माँ है, सास को और उसके हिंदा के चचा को, यानी कि चचा ससुरे को कह रहा है कि मकान, खेत, ट्रक, दुकान आप लोग देख लो, हमें जो बागीचा 10 लाख वाला, ये बागीचा मान लीजिए, बागीचा जो है मैं लेकर निकल जाता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ, इसमें हमें शामिल होना नहीं चाहता हूँ। मकान में, खेत में, ट्रक में, दुकान में मैं शामिल होना नहीं चाहता हूँ। आपसी रजामंदी से ऐसा हो सकता है। आपसी रजामंदी से जो इस तरह कहेगा मुतखारिज हो जाएगा, चाहे वो चीज बढ़कर हो या कम हो, उसके हिस्सा से, उसके शरई हिस्सा से चाहे बढ़कर हो चाहे कम हो। अब यहाँ पर तो कम है, चूंकि महर 10 लाख है, तो शौहर को जो है यानी 51 और 10 61 में 30.5 लाख तो शौहर ही का हिस्सा था, निस्फ। अगर वो बाहर न निकलता तो 30.5 लाख मिल जाता था। 51 लाख इन चीजों की मालियत और महर 10 लाख, तो 51 10 61 लाख का तरका है, तो 30.5 लाख शौहर को मिल जाता था। 10 लाख ही पर कनात कर लिया वो, तो ऐसा मुमकिन है। शौहर जो है अरबपति आदमी है, वो सोचा कि माँ, हिंदा की माँ जो है वो गरीब है, चचा भी गरीब है, चलो उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं वो सब, हम तो अरबपति आदमी हैं। तो 10 लाख महर वाला मसला अपने पास ही रख लिया और बाकी को छोड़ दिया। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि शौहर ने कहा कि मैं महर और दुकान ले लेता हूँ, मैं जो है महर और दुकान ले लेता हूँ। महर 10 लाख और दुकान है 30 लाख। 40 लाख की चीज अगर आप चाहें तो मुझको दे दें, और आप लोग चाहें तो ये दोनों चीज जो है वो है मसलन 40 लाख की, बल्कि 35 लाख। दुकान 30 लाख, महर 10 लाख, 30 10 40 लाख। 40 लाख की चीज मेरे पास रहने दें अगर आप लोग चाहें तो, और मकान, खेत और ट्रक 35 लाख मालियत है तीनों की, वो आप दोनों बांट लें, माँ और चचा आप दोनों बांट लें। तो 35 लाख, यहाँ 51 की जगह 35 लाख हो जाएगा। और 35 लाख में फिर 2/3 इस माँ को, 35 लाख की 2/3 माँ को, बल्कि 36 लाख कर लीजिए, तो 12 या 36,
36 लाख. تو اب یہاں پر جو ہے 36 لاکھ لکھ کر باقی تر کا 36 لاکھ, تو 12 दूनी 24, 36 लाख की 2/3 24 लाख, اور چچا کو مل جائے گا 12 लाख. تو شوہر نے کہا کہ دکان اور مہر میرے پاس رہنے دو, 30 लाख اور 10 लाख یعنی جملہ 40 लाख, 40 लाख کی مالیت شوہر کے پاس. اور ماں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے زیادہ مال, اب ہمیں زیادہ مال سے مطلب نہیں ہے, عمر بھی زیادہ ہو گئی, اب مجھے مال سے مطلب نہیں ہے. تو ماں نے بھی کہا بہت اچھی بات ہے, چچا نے بھی کہا بہت اچھی بات ہے. شوہر غریب آدمی ہے, چچا بہت مالدار ہے, ارب پتی آدمی ہے, اور ماں کو رغبت نہیں مال سے. شوہر نے کہا کہ دکان اور مہر یہ دونوں چیز میرے پاس رہنے تو 40 लाख کی, اور مکان کھیت چرک 36 लाख, تو 36 लाख جو ہے وہ تم دونوں بانٹ لو. تو ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے. تو 24 लाख, 36 میں 24 लाख مل گیا ماں کو, 12 लाख مل گیا چچا کو. اگر جو ہے تخارج کی بات سامنے نہ آتی تو 40 लाख یہ اور 36 लाख یہ, 40 اور 36 جو ہے 76 लाख. تو 76 लाख میں شوہر کا حصہ آدھا ہوتا ہے, تو 38 लाख ملتا تھا شوہر کو, ملتا تھا 38 लाख نصف. 40 اور 36 کتنا ہوتا ہے 76. شوہر کا کتنا حصہ ہے نصف, تو 76 लाख میں شوہر کا حصہ ہے 38 लाख. لیکن شوہر کو جو مل رہا ہے وہ 40 लाख, 2 लाख بڑھ کے مل رہا ہے. تو متخارج کو 2 लाख بڑھ کے مل رہا ہے, اور ماں اور چچا بالکل اس پر راضی ہیں بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی جبر و اکراہ کے, پوری ہوش مندی کے ساتھ رضا و رغبت سے ماں اور چچا نے اس کو ایگری کر لیا, قبول کر لیا. تو شوہر کو جو نصف ملنا چاہیے تھا 76 کا آدھا 38, لیکن مل گیا 40. اس کے لیے 40 جب ادھر مل گیا شوہر کو, تو 76 میں 40 نکل گیا تو بچ گیا 36. اب اس 36 کی مالیت کو ماں اور چچا میں تقسیم کر رہے ہیں. بہرحال آپ نے یہ سوال کیا تھا غالباً کہ متخارج بڑھ کر لے سکتا کیا, تو متخارج جو ہے بڑھ کر بھی لے سکتا ہے اگر باقی وارثین رضا و رغبت سے اس پر تیار ہوں, جیسا کہ مثال آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ ہو گیا معاملہ تخارج کا. ہاں, کچھ بھی نہ لے پھر بھی شامل کریں گے, تمام وارثین کو شامل کریں گے چاہے وہ 1 پیسہ نہ لے. چونکہ سہام کی تعیین اس کو شامل کرنے کے بعد ہی صحیح طور پر بیٹھتی ہے. اب اس کتاب میں ایک مثال اور ہے, اب اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں. کتاب میں ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ بیوی اور 4 بیٹے ہیں, تو 25 جو ہے عدد مسئلہ اس میں ہو رہا ہے. بیوی 4 بیٹے. کتاب میں ایک مثال اور ہے, بیوی بیٹا 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 بیٹا. بیوی کا حصہ سمن, بیٹا اسبا. مسئلہ بنا 8 سے, اس کو مل گیا 1, اس کو مل گیا 7.
اب یہاں پر کسر واقع ہے، 4 بیٹا یہاں پر جو ہے وہ کہ 4 ہے، 4 بیٹا اور 7 سہام، 4 اور 7 میں 4 بیٹوں میں 7 سہام دیں گے، کسر واقع ہے، تو کسر کو دور کرنا ہے، چونکہ کتاب میں آپ نے پڑھا کہ کسر کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تو 4 رؤوس اور 7 سہام، ہر بیٹا کو کتنا سہم ملا؟ ظاہر ہے کہ 2 سے کم ہے، 1 سے زیادہ ہے، اگر 8 ہوتا تو 2 مل جاتا تھا، لیکن 8 نہیں ہے بلکہ 7 ہے، اس لیے کسر واقع ہے، تو 4 رؤوس اور 7 سہام تباین ہے، جب ایک طائفہ پر کسر ہو باپ خارج کر دے تو خارج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، زندگی میں خارج کر رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، زندگی میں اس طرح بولنے کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس کو آنکھ کرنا بولتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، باپ مر گیا تو جس کو خارج کر دیا تو وہ شامل ہو جائے گا، زندگی میں باپ نے جس کو خارج کر دیا باپ کے مرنے کے بعد وہ شامل ہو جائے گا، اس کے خارج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ 4 رؤوس اور 7 سہام آپس میں تباین ہے اور ایک طائفہ پر کسر، بیٹا 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 ایک طائفہ، تو رؤوس اور سہام میں تباین ہو تو عدد رؤوس کو مضروب بناتے ہیں، عدد مضروب ہو گیا 4، اور مضروب کا 2 کام، عدد مسئلہ میں ضرب اور سہام میں ضرب، 4 ایکن 4، 7 چوکے 28، ہر بیٹا کو کیا مل گیا؟ ہر بیٹا کو مل گیا 28 ہے، 28 فی فریق ہے، 4 بیٹوں کو 28، تو ہر بیٹے کو کتنا ملا؟ عدد رؤوس سے تقسیم کر دیں گے، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی کئی مرتبہ، تو ہر بیٹا کو 7، ہر بیٹا کو 7، ہر بیٹا کو 7، اس بیٹا کو بھی 7، اب یہاں پر جو ہے یہ بیٹا اس کا نام ہے خالد، خالد نے یہ کہا کہ مجھے موٹر سائیکل دے دو اور موبائل دے دو، باپ کے ترکہ میں موبائل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، اور ایک مکان ہے، مکان کی مالیت مناسب ہے، اچھی خاصی ہے، لیکن مجھے مکان میں رہنا ہی نہیں ہے، مجھے مکان میں جو ہے رہنا ہی نہیں، بس موٹر سائیکل دے دو اور موبائل دے دو باپ کا، میں باقی سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ خالد نے یہ بات کہی تو باقی 3 بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور خالد کی یہ ماں ہے، مرنے والے کی بیوی اور مرنے والے کا بیٹا، تو اس خالد کے لیے یہ بیوی کیا ہو گئی؟ ماں، تو خالد کی ماں نے کہا ٹھیک ہے، خالد کے بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپسی رضامندی سے یہ بات طے ہو گئی کہ خالد موٹر سائیکل اور موبائل لے کر نکل جا رہا ہے، اب باقی جو ایک مکانی ہے ترکم اور کچھ نہیں ہے، اس مکان کی تقسیم میں وہ شامل ہونا نہیں چاہ رہا ہے، آپسی رضامندی سے کیا ہو گیا؟ یہ متخارج ہو گیا۔ اب جو ہے میں نے شارٹ کٹ والا جملہ استعمال کیا تھا، اب اس پہ لاگو کیجئے، متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ کر عدد مسئلہ کو اس سے گھٹا دیجئے اور متخارج کے سہام کو گھیر دیجئے، اتنی سی بات شارٹ کٹ کی، تو متخارج کا سہام 7 کو بازو رکھ کر عدد مسئلہ کو اس سے گھٹا دیا، بچ گیا 25، بچ گیا 25، اور متخارج کے سہام کو گھیر، اتنے ہی کام ہے تخارج کا، تخارج میں بس اتنی سی بات ہے، یعنی عمل ہو گیا، اب باقی باتیں خود بخود ہو جائیں گی، عمل اتنا ہی ہے، باقی باتیں خود بخود ہو جائیں گی۔
کیا مطلب خود بخود ہو جائیں گی؟ باقی جو وارثین ہیں، یہ بیٹا، یہ بیٹا، یہ بیٹا، یہ بیوی، ان کے سہام 4، ان کے سہام 7 7 7۔ اب ان پورے سہام کو دیکھیے، 7 7 14، 14 7 21، 21 4 25۔ یہ 25 سہام ہیں ان چاروں کے، بیوی، بیٹا، 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 ان چاروں کے سہام 25 ہیں۔ یہ 25 کہاں ہے؟ یہ 25 یہاں ہے۔ تو یہ میں نے جو لکھا ہے اس میں بورڈ گروپ میں موجود ہے کہ باقی وارثین کے سہام کا تعلق باقی عدد مسئلہ سے ہے، یعنی جو بھی اب مکان کی مالیت آئے گی، مکان کی مالیت مثلا 25 لاکھ ہے، تو 25 لاکھ کو ہم 25 حصہ کر دیں گے، اور اس میں سے 25 لاکھ کو 25 حصہ کر دیے، اس میں سے 4 حصہ اس کو، 7 حصہ اس کو، 7 حصہ اس کو، 7 حصہ اس کو، اس طرح سے خود بخود بڑھ جائے گا۔ اور 25 لاکھ جو ہے مکان کی مالیت تھی، تو جو اپنا اصول ہے کہ 4 اور ضرب سہام اور 25 جو عدد مسئلہ 25 ہے، تو 25 چوکے 100، اور تقسیم کر دیں گے حاصل ضرب کو سہام اور ترکہ میں ضرب، اور حاصل ضرب کو تقسیم کریں گے عدد مسئلہ 25 سے، تو برابر ہے 4۔ تو 4 لاکھ مل جائے گا اس کو، 4 لاکھ۔ اس کو مل جائے گا 7 لاکھ، 7 ضرب 25، 25 لاکھ، یہ 25 لاکھ ہے، برابر ہے 25 چوکے 100 اور 25 دونی 50، 175۔ اس کو تقسیم کر دیا 25 سے، 25 عدد مسئلہ ہے، 25 عدد مسئلہ، تو 25 سے تقسیم کر دیا، بچ گیا 7۔ تو چونکہ عدد مسئلہ بھی 25 اور ترکہ بھی 25، یعنی 25 لاکھ ہے، لیکن لکھنے خالی 25، تو سہام ہی کی طرح ترکہ بھی آئے گا، سہام جتنا ہے اتنی ترکہ آئے گا، چونکہ عدد مسئلہ اور یہ برابر ہے، تو 7 لاکھ، 7 لاکھ، اور اس کو بھی 7 لاکھ۔ تو بہرحال ترکہ کی تقسیم تو پڑھ چکے آپ، یہ ترکہ کی تقسیم تو مرحلہ پہلے گزر چکا ہے۔ اصل جو تخارج والی بات تھی وہ اتنا ہی ہے، خالد متخارج ہے، اس کے حصے کو اٹھا کر عدد مسئلہ کے بازو رکھ کر عدد مسئلہ کو اس سے گھٹا دیا، اور یہ 25 آیا، اور یہ حسام کو گھیر دیا، اتنا ہی تخارج ہے اور کچھ نہیں ہے، باقی خود بخود ہو جائے گا۔ اب آپ جو ہے عبارت دیکھ لیجئے، عبارت دیکھنے کے بعد جو مثالیں دی گئی ہیں اس کو منطبق کر لیجئے، اور یہ باب پھر مکمل ہو جائے گا۔ فصل فی التخارج، اب عبارت دیکھیے آپ، من صالح علی شیء من الطریقہ، میں نے کہا نا کہ تخارج جو کیا ہے اصل میں مصالحت ہے، اسی لیے کتاب میں آپ تعبیر دیکھیں کیا ہے، صالح، مصالحت ہے یہ، تو مال کی تقسیم میں مصالحت جو ہے یہ معتبر ہے، کمی بیشی کے ساتھ مصالحت کیا ہے، معتبر ہے۔ من صالح علی شیء من الطریقہ، جو وارث ترکہ کے کچھ حصے کو لے کر مصالحت کر لے، ترکہ کے کچھ حصے پر مصالحت کر لے، تو یہ ہو گئی تخارج کی حقیقت۔ اب آگے عمل ہے، فترہ یعنی گھٹا دو، فترہ صیامہ من التصحیح، اب عملی طور پر کیا ہے، یہی ایک کام ہے، فترہ صیامہ من التصحیح، تصحیح کا مطلب عدد مسئلہ، یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی، تصحیح کا مطلب عدد مسئلہ، تو اس کے سہام، متخارج کے سہام کو گھٹا دو، متخارج کے سہام کو گھٹا دو عدد مسئلہ سے، تو یہی ایک طریقہ ہے۔ اور جو باقی ترکہ ہے، متخارج نے کچھ لے لیا، اب بچ گیا باقی ترکہ، ایک مثال میں نے لکھا تھا 51 لاکھ، اور بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی 25 لاکھ کی۔ ثم اقسم ما بقی من الترکہ علی سہام الباقین، پھر باقی ترکہ کو تقسیم کر دو
باقی وارثین کے سہام پر. تو یعنی ترکہ کی تقسیم کے جو اصول ہیں اس اصول سے ترکہ کی تقسیم کر دو. آپ کو چاہیے سہام، آپ کو چاہیے ترکہ، آپ کو چاہیے عدد مسئلہ. ترکہ کی تقسیم میں یہ تین چیز چاہیے آپ کو، سہام اور ترکہ اور عدد مسئلہ. تو اصل چیز کیا ہے؟ عدد مسئلہ جو ہے یہاں پر وہ مانیں گے جو گھٹانے کے بعد بچا ہے. یہ چیز مین ہے. عدد مسئلہ جو ہے اس کو مانیں گے جو گھٹانے کے بعد بچا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا 32 میں سے 7 گھٹا دیا تھا تو 25 بچ گیا تھا. تو 25 ہی عدد مسئلہ ہے باقی وارثین کے لیے، جس کو میں نے گروپ میں لکھ دیا ہے. تو یہ تقسیم ترکہ کا جو اصول ہے اس اصول سے ترکہ تقسیم کر دیں گے باقی وارثین کے سہام پر. پھر تم تقسیم کر دو باقی ترکہ کو باقی وارثین کے سہام پر. کزوجن و امن و امن، جیسے شوہر، ماں اور چچا. فصالح الزوج علی ما فی ذمتی من المہر، زوج نے مصالحت کر لی اس پر جو اس کے ذمے میں مہر تھا. اس کی مثال آپ کے سامنے بورڈ پر آ گئی ہے. وخرج من البین، اور درمیان سے نکل گیا. یہاں بھی جو ہے باہر نکلنے ہی کی تعبیر ہے جو میں نے تعبیر اختیار کی. تخارج کی تعریف میں باہر نکل جانا جو میں نے لکھا ہے وہ یہاں بھی کتاب میں وہی تعبیر ہے. فَتُقْسَمُ بَاقِي التَّرِكَةِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَمِّ أَصْلَاسًا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا، باقی ترکہ کو تقسیم کیا جائے گا ماں اور چچا کے درمیان اصلاسن. وہ جو 51 لاکھ تھا باقی ترکہ، مہر کو ملانے کے بعد ہو رہا تھا 61 لاکھ. 10 لاکھ مہر اور 51 لاکھ کی مالیت، کھیت، مکان، دکان وغیرہ کا جو بورڈ پر آپ نے دیکھا. تو باقی ترکہ ہوا 51 لاکھ، سب ملا کے تھا 61 لاکھ مہر کو ملا کر. تو باقی ترکہ 51 لاکھ ماں اور چچا کے درمیان اصلاسن تقسیم ہوگا ان کے سہام کے بقدر. لیکن آپ نے دیکھا کہ ماں کا حصہ جو ہے وہ ماں کا سہم جو ہے 2 تھا. ماں کا سہم 1 نہیں، ماں کا سہم 2 تھا. سہمان للام، 2 سہم ماں کو. تو 51 لاکھ میں 34 لاکھ مل گیا تھا ماں کو 2 سہم ہونے کی بنیاد پر. وسہم للعم، اور 1 سہم ملا چچا کو. تو یہ 2 سہم ماں کو اسی لیے ملا تھا، 2 سہام نہ کہ 1 سہم. جب ہم نے شوہر کو شامل کیا تھا نقشہ بنانے میں، اگر ہم شوہر کو شامل ہی نہیں کرتے تو پھر مسئلہ 3 سے بنتا تھا اور ماں کا سہم ہوتا تھا 1 اور چچا کا ہو جاتا تھا 2. لیکن آپ نے دیکھا کہ صاحب کتاب نے ماں کا سہم 2 رکھا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ شوہر کو نقشہ بنانے میں شامل کریں. دوسری مثال، او زوجہ و 4 بنین، مرنے والا شوہر تھا، بیوی کو چھوڑا اور 4 بیٹوں کو چھوڑا. تو 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نے مصالحت کر لی کسی خاص چیز پر. میں نے کہا موٹر سائیکل اور موبائل لے لیا آپسی رضامندی سے، باقی وارثین کی رضامندی سے، اور کہا کہ مکان کی تقسیم میں ہم شامل نہیں ہوں گے. وخرج من البین، درمیان سے نکل گیا. یقسم باقی الترکہ علی 25 سہما، تو باقی ترکہ کو تقسیم کیا جائے گا 25 حصوں پر، یعنی عدد مسئلہ 25 ہوگا. آپ نے دیکھا کہ مسئلہ جو ہے جب ہم نے تصحیح کی تھی، مسئلہ تو بنا تھا 8 سے، بورڈ پر موجود ہے اور آپ کے ذہن میں موجود ہوں گا. مسئلہ بنا تھا 8 سے اور تصحیح ہوئی 32 سے، اور 32 میں جو متخارج کا سہم تھا، متخارج کے سہام تھے وہ 7 تھے. تو 32 میں سے 7 نکل گیا تو بچ گیا 25. 32 سے تصحیح ہوئی تھی اور 7 اس میں سے نکال دیے. متخارج کا حصہ جس نے موٹر سائیکل لی تھی اور موبائل لیا تھا اس کے 7 سہم تھے، 32 میں سے 7 نکال دیا، بچ گیا 25. اسی 25 میں باقی وارثین کے سہام ہیں. باقی وارثین کا مطلب بیوی کے سہام 4 ہیں اور ہر بیٹے کے سہام 7 ہیں. تو 3 بیٹا جو ہے وہ لے گا. چوتھا بیٹا تو نکل گیا تھا موٹر سائیکل اور موبائل لے کر. تو 4 بیٹوں میں سے 1 بیٹا نکل گیا، بچ گئے 3 بیٹے. ہر بیٹے کو 7، تو 7 × 21، تینوں بیٹوں کا 21 اور بیوی کا جو ہے 4 حصہ، 21 × 4 = 25. اس طرح سے عدد مسئلہ جو 25 بچا تھا اسی 25 میں
بیوی اور 3 بیٹوں کے سہام ہے، اسی لیے فرماتے ہیں للمرأتی 4 اسہم، بیوی کے 4 سہام ہیں، اور ہر بیٹے کے لیے ولکل ابن 7، اور ہر بیٹا کے لیے 7 سہام ہے۔ تو یہ بات کتاب کی پوری ہو گئی، عبارت مکمل ہو گئی، اور ان دونوں مثالوں کی وضاحت بھی بورڈ پر کر دی گئی۔ تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس شارٹ کٹ جملہ یاد رکھیے، مختصر والا جملہ، متخارج کے سہام کو عدد مسئلہ کے بازو رکھ کر عدد مسئلہ کو اس سے گھٹا دیں اور متخارج کے سہام کو گھیر دیں۔ یہ مختصر سا جملہ جو ہے یہ عملی کارروائی ہے، باقی خود بخود ہو جائے گا۔ تو آج کی بات مکمل ہو گئی کتاب کی حد تک، باب التخارج مکمل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے جو ہے باب الرد ہے، اور اس کے بعد باب المقاسمہ آئے گا، جس کو پڑھنا نہیں ہے۔ باب المقاسمہ جو ہے وہ پڑھنا نہیں ہے، باب مقاسمۃ الجد اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ پورا باب جو ہے غیر مفتابہی ہے، اس پورے باب پر فتویٰ نہیں ہے جو صاحبین کے نقطہ نظر پر ہے، اس البتہ تھوڑی وضاحت کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے باب المناسخہ، یہ آخری باب ہے، یہ باب المناسخہ صفحہ 80 پر۔ یہ 2 باب جو ہے بچ گیا ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ جو 5 دن کا ہے کوشش کریں گے کہ اس 5 دن میں یہ دونوں باب مکمل ہو جائے۔ باب و ذوی الارحام کی بحث عام طور سے شامل نہیں رہتی ہے، یہ باب شامل نہیں رہتا ہے مدارس میں، تو وہ پیش بھی بہت کم آتا ہے، شاذ و نادر۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے باتیں مکمل ہوں گی۔ تو بہرحال اب آپ حضرات کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو کچھ پوچھ سکتے ہیں، تھوڑا وقت باقی ہے، درس تو آج کا مکمل ہو گیا۔ بارش بھی یہاں بہت تیز ہو رہی ہے، تو لائٹ بھی ابھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج یہیں پر درس کو اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ ہاں جی، جو وارث کچھ بھی لیے بغیر دستبردار ہو جائے اس کو بھی نقشے میں شامل کرنا ہے، یہ بات میں بول چکا ہوں۔ الگ تقسیم کریں گے کہ ایک ساتھ، یعنی فیکس تو نکال، آپ نے دیکھا فیکس نکالنے کا طریقہ، یہ ابھی جو فیکس نکالا گیا، چاہے تو پہلے فی فریق نکالا ہے پھر فیکس نکال دیں، وہ طریقہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے، تھوڑا سا غور کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ جب اسبا بنتے ہیں تو ان کو الگ الگ تقسیم کر کے کریں گے کہ ایک ساتھ۔ تو پہلے جو ہے طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک ساتھ فی فریق، پھر اس کے بعد الگ الگ فیکس، بات گھوم پھر کر ایک ہی ہوتی۔ سراجی مکمل جو ہے کیوں نہیں پڑھائی تھی، تو اصل میں عام طور سے ہفتوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ، اور اتنا وقت نہیں رہتا ہے کہ سراجی جو ہے پوری پڑھائی جا سکے۔ اور ذوی مناسخہ کے بعد جو اس میں ابواب ہیں، ایک تو ذوی الارحام اہم ہے، لیکن اس کی شکلیں، اس کی صورت عام طور سے پیش نہیں آتی۔ اب میرے پاس جو ہے 20 سال میں ایک آدھ بار وہ مسئلہ سامنے آیا، 20 سال میں۔ البتہ افتاء والوں کو پڑھاتے ہیں مکمل سراجی، جیسے ہم یہاں معہد میں پڑھاتے ہیں مکمل سراجی، تو یہاں پر تھوڑا وقت زیادہ ملتا ہے تو مکمل سراجی پڑھائی جاتی ہے۔ ہفتوں وغیرہ میں اتنا وقت نہیں رہتا ہے، ایسا وہ نصاب ہے، اگر پڑھائی جائے تو بہت اچھا ہے۔ ذوی الارحام کی ضرورت کبھی کبھی پیش آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ابواب ہے، باب الخنسہ ہے تو خنسہ کی نوبت نہیں آتی ہے، اس میں باب المفقود ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے باب الحمل ہے کہ اگر وارثین میں جو زندہ ہیں وہ تو زندہ ہی ہیں، اور کچھ جو ہے مثلا مرد کا انتقال ہوا، بیوی کو حاملہ چھوڑ کر گیا، تو حمل کے لیے کیا کچھ روکیں گے، حصہ نہیں روکیں گے، کیا مسئلہ ہے۔ تو
حمل کے لیے حصہ روکنے والی بات وہ ایک باب ہے. اسی طرح سے باب المرتد ہے. اسی طرح سے آئندہ جو ابواب ہیں حرقہ ہدمہ وغیرہ ہے کہ ایک ساتھ لوگ ڈوب جائیں، چند بھائی ڈوب جائیں، اس میں بعض کے وارث بن رہے ہوں، بعض کے وارث نہ بن رہے ہوں، تو ان کے پسماندگان میں ترکہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟ غرقہ ہدمہ. ہاں ارحام کو اس میں جو ہے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، کافی وقت لگے گا، بہت لمبا ہے وہ، ایک 20 دن جو ہے 20 دن لگ جائے گا. تو بہرحال یہ چیز انتظامی بھی ہے. آپ جو ذمہ دار ہے مولانا زبیر صاحب چاہے تو بات کریں. ٹھیک ہے، تو آج کا درس یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. یہ اس سوال کا جواب باب المناسخہ میں آئے گا. اگر تقسیم نہیں ہوا مال اور ایک نسل ختم ہو گئی، اب پوتے وغیرہ ہے، ناتی وغیرہ ہے، تو اس کا جواب اسی کے جواب کے لیے باب المناسخہ ہے. باب الرد کے بعد جو ہے جو دوسرا باب پڑھیں گے وہ باب المناسخہ پڑھیں گے، اس میں اس کا جواب مل جائے گا. وہ باب ہے ہی اسی لیے. آپ کے اسی سوال کے جواب کے لیے باب المناسخہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.